بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سیرت کا جو سلسلہ المرصاد انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا ہے، اس کے اندر میرے خیال میں ہر روز آپ یہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی ایک نشانی ہے، اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہر اعتبار سے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں. تو یہ آپ سمجھیں کہ بہت مناسب بلکہ لازمی اور ضروری تھا کہ انسانوں کے لیے انہی میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کو بھیجا جائے، تاکہ وہ انسانوں کے لیے ان کے جو معاملات ہیں روزمرہ کے، وہ ان کے سامنے اسی طرح ساری انجام دیں، اور انہیں پتہ ہو کہ جس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پکڑ ٹھہرایا ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا کیسے ہے. ورنہ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو جو ہے نا وہ رسول بنا دیتے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے کسی کو بھی رسول بناتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انسانوں کو حکم دے دیتے. مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ القاء اور الہام ہو جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا کہ بھئی آپ نے اب یہ کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. ایسی صورت کے اندر انسانوں کے پاس ایک بہت بڑا عذر ہو سکتا تھا، ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ یہ انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح بھی دین کے اوپر عمل پیرا ہوا ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور بالخصوص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ تو انبیاء کو جو انسانوں میں سے منتخب کیا گیا ہے، تو وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو جی رسول جو ہے وہ فرشتہ ہے، یا رسول جو ہے نا وہ ان کی تو وہ ضروریات نہیں ہے جو ہماری ضروریات ہیں، ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں مسائل ہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طرح رسول نے کیا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں بھی اس کے اوپر ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو جب اس وقت نمونہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساری کی ساری ضروریات موجود تھیں، اور آپ کی ساری وہ حیثیتیں موجود ہیں جو آپ سمجھیں کہ انسانوں کی جو حیثیتیں ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کے جو پہلو جو پہلو ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، 13واں پارہ ہے، اور یہ جو ہے یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور بیٹے بھی بنائے تھے. اب آپ دیکھیں گے رسالت کا بیوی اور بیٹوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک بالکل خانگی کی بات ہو رہی ہے، ایک آپ سمجھیں کہ حیثیت کی بات ہو رہی ہے اور مشن اور ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر شخصیت کو لانے کا کیا مطلب ہے اور انسان کی ذاتیات کو لانے کا کیا مقصد ہے. وہ اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جن رسولوں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے اور دین کے اوپر انہوں نے عمل پیرا ہو کے دکھایا ہے، ان کی بھی وہی ضروریات تھیں، اور ان کے ساتھ بھی وہی حاجتیں اور ضرورتیں، اور ان کا بھی وہی ماحول تھا جو عام انسانوں کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی، یعنی میں بات سے اس بات کو میں زیادہ واضح کرنا چاہوں گا. جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ رسولوں کی بھی بیویاں اور بیٹے ہوتے ہیں، تو آپ فرض کریں اگر رسولوں کی اولاد اور ان کی بیویاں نہ ہوتی، تو آج کے لوگوں نے کہا تھا نا دیکھو جی رسول کو کیا پتا کہ بیوی کتنا انسان کو مجبور کر دیتی ہے، یا رسول کو کیا پتا کہ اولاد کے ہاتھوں بندہ کتنا مجبور ہو جاتا. اس وجہ سے نبی کی جو ہے نا وہ تمام حیثیتیں ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے، اور ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو گزارا ہے. ہمارا جو آج کا مضمون ہے اور اس کے آگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہو رہی ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد اور لیڈر اور حکمران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ہے وہ کیسے تھی اور وہ ہمارے لیے کس طرح بنانا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو سیرت جو ہے نا وہ ایک ایسا موضوع ہے، قرآن کی تفسیر اور سیرت یہ دو ایک ایسے موضوع ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ شروع سے لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک ظاہر ہے کہ اس پہ لکھا ہی جاتا رہے گا، اور مختلف حیثیتوں اور مختلف اعتبار سے جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مختلف انداز سے لوگوں نے تحقیق لکھی ہے. ایک تو سیرت النبی کے نام سے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ عادت بتائی ہوگی یا نہیں بتائی ہوگی. تو اس میں نا باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت معلم، بحیثیت، یعنی یہ ساری کی ساری حیثیتوں کے اندر جو ہے نا مصنفین اس پہ باقاعدہ روشنی ڈالی ہے. میں بھی جو اس حوالے سے کتابیں آ رہی ہیں نا وہ دو کتابیں ہیں، یہ سعودیہ کے کالمدین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عائض القرنی. ان کی کتاب ہے اسوۃ العالم، عالم یہ لفظ ہے اسوۃ العالم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمام جہان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آپ نمونے ہیں.
اور اس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں کو وہ زیر باس لے کے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کے یہ والا المرصاد انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سیرت النبی کے عنوان سے جو ہے مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں ان کا نام ہے غالباً ہے ڈاکٹر خالد علوی، ان کی کتاب کا نام ہے انسان کامل۔ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا انہی حیثیتوں کو ڈسکس کیا۔ تو خیر آج کل جو ہمارا مطلب ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے حکیم یا قائد یا بطور حکمران اور لیڈر کے آپ جو ہے وہ کس طرح تھے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ یعنی میں مختلف پوائنٹس کے اندر جو ہے نا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ پوائنٹس جو ہے نا یہ کیا نام ہے، شعیب بھائی اور اسرار صاحب یہ میری بات سن رہے ہیں؟ شعیب صاحب یا اسرار صاحب مجھے ذرا کنفرم کیجیے کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی شیخ صاحب آپ کی آواز کلیئر ہے بالکل۔ تو اچھا اس حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو بحیثیت حکمران دیکھنے کے لیے کچھ نکات کے اندر بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے جو بھی حکمران ہوتا ہے یا قائد یا لیڈر ہوتا ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف وہ کسی کو بلا رہا ہے اس کا خود اپنا ایمان اور یقین اور اس کا اپنا نظریہ اس حوالے سے اس کے اندر کتنی پختگی اور رسوخ ہے اور اسے اس کے اوپر کتنا شرائط صدر ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کو اپنی دعوت کے اوپر کتنا اعتماد اور یقین تھا اور آپ اس کے اوپر کتنا زیادہ پختہ تھے۔ دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے نا وہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں یا آپ سمجھیں کہ ہم کو کوئی تنظیم و تحریک ہم کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنا زیادہ اطمینان نہیں ہوتا کہ جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو آپ بحثیت حکمران آپ محض آپ سمجھے کہ کوئی نسل در نسل ملنے والی کوئی حکمرانی آپ کی طرف منتقل ہوئی تھی یا کوئی حوادثات زمانہ نے آپ کو قائد یا لیڈر نہیں بنا دیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے ظاہر اللہ کی طرف سے پیغام تھا، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ کا پختہ ایمان اور یقین اور اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی لالچ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اگر رکھ دی جائیں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک جو مثال ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی گئی کہ بھئی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے رک جائیں تو ہم آپ کو یعنی کہ قبیلے کا سردار بھی ملیں گے، آپ کو بہت اچھا آپ کو رشتہ بھی ملے گا، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا۔ یہ مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اگر میرے دونوں ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھتی ہے، یعنی ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ میں دعوتیں توحید سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ جو لالچ ہے دوسری طرف آپ سمجھیں کہ گویا ان کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہیے تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح کہ عام کوئی قبیلے کا بڑا یا کوئی سردار یا اس کو کوئی سرداری چاہیے ہوتی ہے تو ان کی شاید یہ ضروری ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی آفر اور پیشکش کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لالچی حکمران نہیں تھے۔ آپ کوئی لالچی یا آپ یہ سمجھیں کہ اپنا ایسے اگر لفظ بولا جائے جیسے آپ کو الو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی چیز کی قیادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کا چونکہ کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسی کی ایک مثال یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ سمجھے کہ پسماندہ طبقے کے لوگ ان کو سمجھا جاتا تھا، لوگ جو ہے نا وہ جو سرداران قریش تھے وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو یہ تم نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوگا جن کو ہم اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، تو اب یہ لوگ جب تمہارے پاس ہوں گے تو ہم کیسے جو ہے نا تمہاری پیروی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ایسے کریں، یہ جتنے غریب غربا اور فقرے ہیں نا ان کو دعوت بتاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں۔ تو آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں جو قائد اور لیڈر ہے اس کو اگر یہ والی آفر کی جائے کہ یہ جو غریب مسکین ہے ان کو آپ سائڈ پہ کر دو، ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، یعنی آپ اس وقت کے لوگ تھے اور ان کے حساب سے آج کے جو لیڈر ہیں اگر وہ اس طرح کی آفر کریں تو آپ اندازہ کریں کہ اس آفر کا سامنا کرنا یہ انسان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے اس کو رد کرنا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یہ واضح الفاظ آ گئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ارد گرد موجود ہیں آپ نے کبھی بھی انہیں اپنے سے سائڈ پہ نہیں کرنا، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو قرآن کریم کی آیت ایک اور بھی ہے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا گیا کہ جو یعنی جو بندہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے اور جو
اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ آپ کو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تربیت اور رہنمائی اور یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں اور کسی قسم کا بھی جو لالچ ہے آپ اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، اس میں نا ایک دوسرا نقطہ جو ہے نا وہ بحثیت حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت حکمران بھی اپنی جو آپ کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ یعنی اس بات کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رعایا کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، آپ نے اس کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھا ہے۔ لیکن اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو دعوت و تبلیغ والی بات ہے نا اور دوسروں کو اپنے نظریے کے حوالے سے قائل کرنا ہے، یاد رکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس بات پہ قائم رکھے کہ میں نے دعوت و تبلیغ کو کبھی نہیں چھوڑا، میں نے دعوت و تبلیغ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ورنہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ایک آدھی دفعہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں، 5 پر دعوت دیتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ ہم دعوت دیتے ہیں، 2 سال ہم دعوت دیتے ہیں، زندگی کا کچھ عرصہ جو ہے نا وہ ہم بڑے وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ بڑے حماس کے ساتھ اور بڑی شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم رسپانس نہیں ملتا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے یہ جو دعوت و تبلیغ اور دوسروں کو اپنے نظریے کی طرف بلانا اور قائل کرنے والا جو سلسلہ آپ نے اس کے اندر کوتاہی نہیں کی، اس تک آپ نے محنت کیا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ گویا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے پیچھے جو ہے نا اپنے آپ کو گویا کہ ہلاکت کے راستے پہ آپ ڈالیں گے کہ یہ کیوں ایمان قبول نہیں کر رہے اور یہ کیوں آپ کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کسی بھی تحریک یا حکومت یا کوئی بھی جو چیز ہے اگر اس کے اندر سے دعوت و تبلیغ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جمود کا شکار ہوتی ہے، وہ پھر جمود کا شکار ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھے کہ ایک دفعہ اس کی ترقی کو بریک لگتی ہے، پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا وہ کیا کہتے ہیں موت کا لگنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا ایک نقطہ تو اس حوالے سے ہی۔ اچھا، اسی میں دوسرا نقطہ پتہ کیا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے مشن پہ موجود ہیں تو یہ بھی ہے کہ جب آپ دعوت دیں گے تو اس میں آگے لوگوں کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات پہ لبیک کہیں گے، یہ تو اچھا کام کریں، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ آپ کو رد کریں گے۔ تو جب لوگ آپ کو رد کرتے ہیں نا تو مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حکمران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں اور جو ان کی بات ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تو اس نے سب معاملات رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن جو ان کا مخالف ہے اس کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اس کی حکومت کا جو امن و امان ہے، اس کی جو ترقی بڑھوتری ہے نا، اس کا اس بات میں بڑا انحصار ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ کی چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یعنی کس طرح لوگ جو ہے نا وہ جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو ان کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ یہ صاحب یا سر صاحب یہ ذرا بتائیے گا، یہ شاید دوبارہ نہیں یہ شروع ہے کیا؟ نہیں شیخ صاحب، یہ وہی لنک چل رہا ہے جی وہی لنک چل رہا ہے پہلے والے۔ اچھا تو یہ اس کا مطلب یہ میرے پاس جی آپ کی طرف سے شاید نیٹ کا ایشو ہوگا اس وجہ سے۔ یہ ایسے لگا کہ جیسے آواز ہے ایک دفعہ رک تھی نا، کچھ لوگوں کی طرف سے بھی کمنٹس آ رہے ہیں، لیکن چلیں بات نہیں ہے۔ آپ کی آواز نا آپ کی آواز تھوڑی سی یعنی کم ہو گئی ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی کم۔ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی اب ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی تو دیکھیں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا دعوت و تبلیغ کو بھی آپ نے جاری رکھا اور تب تک آپ نے جاری رکھا گویا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ احساس کر دیا اور اس سے جو ہے نا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فائدہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بحیثیت حکمران اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم رہنمائی لینا جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، جب ہم دیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو اور دوسروں کو قائل کرنے کے سلسلے کو کبھی نہیں رکنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو اس کے ساتھ انتقامی رویہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک تیسرا نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نقطہ کیا نہیں ہے، چوتھا نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے آپ کی جو رعایا تھی حیثیت حکمران، آپ نے اپنی رعایا کی تربیت اور ان کی جو تنظیم ہے اور ان کی جو اصلاح ہے اس کو آپ نے جاری رکھا ہے۔ اور اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی رعایا کی تربیت نہیں کر سکتا تو آپ سمجھیں کہ اس کو 3 طرح کا نقصان ہوگا۔ ایک اس کو نقصان یہ ہوگا کہ بھئی جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور جو اس کی رعایا ہوگی تو ان کی ظاہر جب تربیت نہیں ہوگی تو ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی حرکات عجیب و غریب ہوں گی، اور ان کا جو قائد ہے وہ لوگوں کو ان کے نظریے کی طرف بلائے گا، اور جو کیا اس کو کرنے والے ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو یا اس دعوت کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کو زور دیا ہے، اور یہ نہیں سمجھا کہ میری سلطنت میں تو میں ایک ریاست ہے تو مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہوتی تھی یعنی تربیت کے لیے نا، ایک تو مسئلہ یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ تربیت کریں گے تو ظاہر آپ کے جو اتباع ہیں یا آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے اخلاق باقی رہیں گے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت کے لیے مفید ہے ورنہ مسلم دیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض فیصلے جب آپ دعوت و تبلیغ کو
جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور اس طرح تربیت، تعلیم و تربیت کے نظام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کے لوگ آپ کی دعوت کے حصہ بن جاتے ہیں جن کی مثال پتھر کی مثال ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر جمود ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی شوق نہیں ہوتی، کوئی آپ یہ سمجھیے کہ ان کی موٹیویشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی دعوت کے وہ خلاف ہے، وہ آپ کی تنظیم کے اوپر ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے آپ سمجھو آپ کے وہ دائرہ کار کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ آپ کے ساتھ، یعنی اگر وہ آپ کے مخالف نہیں ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس دعوت کے لیے جو ہے نا وہ کوئی مفید کام کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے رعایا کی تعلیم و تربیت میں مسلسل توجہ دیتا رہتا ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو خیال رکھنے والا ہے، اور جو ہے نا وہ منحرف قسم کے جو افکار ہیں اور ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان سے متاثر ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اتنے سارے جو مسائل ہیں، تو یعنی ہماری جو لوگ بگڑے ہوئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں، ہاں، یہ جو دعوت و تبلیغ والے جتنے بھی کام ہیں اور لوگوں کی اصلاح وغیرہ کے جتنے بھی کام، یہ سارے کے سارے انفرادی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی غیر سرکاری اور غیر حکومتی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں پڑی ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہے نا اس طرح کر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہو رہا ہو، ظاہر ہے نا ان کے اندر اتنا بگاڑ، اتنا زیادہ بگاڑ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جس طرح کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکس ادا کریں، یہ ادا کریں، وہ ادا کریں، تو وہ کتنے اہتمام کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کے کیا خیال ہے؟ اسی طرح اگر حکومت کی طرف سے نماز کی پابندی کروائی ہے تو کیا نماز کی پابندی کریں گے؟ قرضوں کی پابندی کروائی جائے تو ہم کریں گے نہیں؟ ہمیں حلال حرام کی تمیز اگر کروائی جائے تو کیا لوگ کریں گے کہ نہیں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے اس انداز سے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور بحیثیت حکمران آج کے بھی جو حکمران ہیں ان کو اس چیز کے اوپر قائد سے بدل، قائد کے سامنے اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور پیچھے جا کہتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ حکمران تو تھے ہی، لیکن قدم بڑھا ساتھ، لیکن وہ جب علامہ صاحب قدم بڑھا لیتے ہیں تو ان کو پیچھے کچھ نظر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے آپ کے لیے نا کرام کی قربانیاں، وہ بدر کے اندر ہو، وہ ادھر ہو، وہ باقی جنگوں کے اندر ہو یا باقی ملکوں کے اوپر ہو، جیسا کہ سیرت وغیرہ کی آپ نے تفصیل سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور اس طرح انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی، اور اس طرح انہوں نے آپ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین تھا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ برحق ہے، اور آپ کا پیغام بالکل برحق ہے۔ اس میں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے نا کہ وہ کسی یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو یہ کہا کہ تمہارا نبی جو ہے نا وہ یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی جو ہے نا وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا خراء، اس کا ترجمہ ہم نے بڑا مہذب لفظ بولتے ہیں ترجمہ، حالانکہ وہ لفظ جو ہے نا وہ مطلب اس بندے نے جو لفظ بولا تھا نا وہ زیادہ تمیزی والا لفظ ہے، وہ یہاں بولا نہیں جا سکتا، ویسے ہم میرے لیے بولنا مشکل ہے، لیکن آپ اس کو شاید اس انداز سے آپ سمجھ آتی ہو۔ اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا نبی کیا تمہیں فلاں کام بھی سکھاتا ہے، تو تم یہ بھی کرو، تو وہ بھی تمہارا نبی ہی سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا، اب آپ یہ والا طنز ہے نا، یہ طنز چھوٹا نہیں ہوتا، پر انسان جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا وہ قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح ہی سمجھ لیں کہ آپ کسی شادی میں یا کسی اس طرح کی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ مرد ہیں اور آپ کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اور آپ کی سنت کے مطابق داڑھی ہے اور آپ کے اپنا لباس سنت کے مطابق ساری چیزیں ہیں، تو آپ کے کیا خیال ہے کہ وہاں پہ داخل ہوتے ہوئے کیا لوگ شرماتے نہیں ہیں؟ یا لوگ میری مولوی سمجھیں گے، لوگ کہیں گے لوگ اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، لوگ کہیں گے لوگ جی پولیس آ گئے، لوگ کہیں گے یہ جی۔ تو یہ اس طرح کا طنز تھا، اور لوگ پھر جب کہتے ہیں مولویوں کو داڑھی کے علاوہ اور کیا، مولویوں کو مسجد کے علاوہ اور کیا ہے، مولوی کو جو ہے اس کے علاوہ کیا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ زہریلا طنز جو اس نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا کہ بھائی تم ایک طرف جو ہے نا وہ کیسر و کسرا کو جو ہے نا وہ کرنے کی باتیں کرتے ہو، فتح کرنے کی، اور تم عرب و عجم کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہو، اور تم شجر و حجر میں اپنی حکومت کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف تم جو ہے نا وہ پیشاب پانے میں تم الجھے ہوئے، تو یہ کیسے کرنا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس انداز سے کی کہ انہوں نے آپ کو آپ کی ذات کے اوپر یقین اور آپ کا جو آپ سمجھیں کہ جو نظریہ تھا اس کے اوپر اتنی زیادہ شراست تھی کہ انہوں نے پورے کے پورے اطمینان اور یقین اور پورے فخر کے ساتھ یہ فرمایا کہ نام ہمارا نبی جو ہے وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، علمنا کل شیء، اور اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ نستنجیا بالیمین، کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور ہم مطلب وہ ساری کی ساری جو تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے جو آپ نے قضائے حاجت کے آداب بتائے ہیں، ان میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یعنی ایک چھوٹا سا یہ بات ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے جو پیروکار تھے ان کو آپ کی ذات کے ساتھ کس طرح لگاؤ تھا، اور آپ نے جو ان کی تربیت کی تھی ان تعلیمات کے اوپر آپ کو کتنا زیادہ یعنی صحابہ کرام کو ان تعلیمات کے اوپر کتنی زیادہ شرف تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں یہ نقطہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی ذات اس طرح کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کا بندہ جو ہے نا وہ اپنے جیسا آپ کو خیال ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عجیب لوگ ہیں،
چلو اب ہم غریبوں کا ان کے پاس کیا ہے، یا کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مطلب یہ لو لیول کے ہیں تو یہ اپر کلاس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول تو حکمران ہے تو رعایا کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر جو شخصیت ہے اور ہر جو حیثیت ہے وہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے وہ دیکھتے تھے کہ گویا کہ آپ جو ہے نا وہ انہی کے مسئلے کو باتوں کو غور سے سن رہے اسی کو آپ سمجھتے ہیں، اور جو بحثیت حکمران ہے سامنے بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھیں یہ ہمارا موضوع تھا کہ اللہ کے رسول بحیثیت حکمران آپ کی کیا خوبیاں تھی، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا رسول ہونا یہ تمام خوبی ہوتی. اور اس میں اگر میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں تو میں وہ صحیح ہے وہ روایت ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر، کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو ان کی جو سیاست تھی اور اس کی سیاست کی جو قیادت تھی وہ انبیاء کے سپرد تھی، اور جب کوئی ایک نبی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو نبی آگے جو ہے نا وہ ذمہ داری کو اس ذمہ داری کو آپ آ کے سنبھال لیتے تھے. تو یقین دیگر لوگوں نے بھی حکمرانی کی ہے اور اچھے حکمران بھی آئے ہیں برے حکمران بھی آئے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں انبیاء سے بہتر حکمران کبھی نہیں گزرے، اور ان میں بھی جو سب سے بہتر شخصیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس کی بات کرتے ہیں جب ہم حکمران کا لفظ بولتے ہیں یا اس طرح سے جب ہم درس بولتے ہیں ہمارے ذہن میں بعض ہماری تنظیموں قائد ہمارے ملکوں کے حکمران اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اصل میں ہمارے یہاں سیاست اور جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں کچھ ایسی چیزیں حکومت کا حصہ سمجھ لی گئی ہیں، کچھ ایسی خوبیاں حکمران کے لیے سمجھ لی گئی ہیں اور جو حقیقت میں خوبیاں ہیں نہیں، اور کچھ ایسی خامیاں سمجھی جاتی ہیں جو حقیقت میں خوبیاں ہیں. تو جب بھی ہم حیثیت حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خوبی ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر جائے تب موجود تھی، اور ہر وہ چیز جو کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سیرت کا جو سلسلہ المرصاد انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا ہے اس کے اندر میرے خیال میں ہر روز آپ کو یہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی ایک نشانی ہے، اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. تو اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہر اعتبار سے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو یہ آپ سمجھیں کہ بہت مناسب بلکہ لازمی اور ضروری تھا کہ انسانوں کے لیے انہی میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کو بھیجا جائے تاکہ وہ انسانوں کے لیے ان کے جو معاملات ہیں روزمرہ کے وہ ان کے سامنے اسی طرح سر انجام دیں، اور انہیں پتہ ہو کہ جس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند ٹھہرایا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا کیسے. ورنہ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو جو ہے نا وہ رسول بنا دیتے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے کسی کو بھی رسول بناتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انسانوں کو حکم دے دیتے. مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ القاء اور الہام ہو جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا کہ بھائی آپ نے اب یہ کرنا ہے. ایسی صورت کے اندر انسانوں کے پاس ایک بہت بڑا عذر ہو سکتا تھا، ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ یہ انہوں نے کہنا تھا کہ بھائی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح بھی دین کے اوپر عمل ہوا ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور بالخصوص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تو انبیاء کو جو انسانوں میں سے منتخب کیا گیا ہے تو وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو جی رسول جو ہے وہ فرشتہ ہے، یا رسول جو ہے نا وہ ان کی تو وہ ضروریات نہیں ہے جو ہماری ضروریات ہیں، ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح رسول نے کیا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں بھی اس کو ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو جب اس وقت نمونہ قرار دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساری کی ساری ضروریات موجود تھیں، اور آپ کی ساری کی ساری وہ حیثیتیں موجود ہیں جو آپ سمجھیں کہ انسانوں کی جو حیثیتیں ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کے جو پہلو جو پہلو ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 13واں پارہ ہے، اور یہ جو ہے یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے اور ہم نے ان کی بیویاں اور بیٹے بھی بنائے تھے. اب آپ دیکھیں کہ رسالت کا بیویوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک مشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک بالکل خاندگی کی بات ہو رہی ہے، ایک آپ سمجھیں کہ حیثیت کی بات ہو رہی ہے اور مشن اور ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے.
تو اس کے اندر شخصیت کو لانے کا کیا مطلب ہے اور انسان کی ذاتیات کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جن رسولوں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے اور دین کے اوپر انہوں نے عمل پیرا ہو کے دکھایا ہے، ان کی بھی وہی ضروریات تھیں اور ان کے ساتھ بھی وہی حاجتیں اور ضرورتیں اور ان کا بھی وہی ماحول تھا جو عام انسانوں کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی، یعنی میں بات سے اس بات کو میں زیادہ واضح کرنا چاہوں گا، جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ رسولوں کی بھی بیویاں اور بیٹے ہوتے ہیں، تو آپ فرض کریں اگر رسولوں کی اولاد اور ان کی بیویاں نہ ہوتی تو آج کے لوگوں نے کہنا تھا نا، دیکھو جی رسول کو کیا پتا کہ بیوی کتنا انسان کو مجبور کر دیتی، یا رسول کو کیا پتا کہ اولاد کے ہاتھوں بندہ کتنا مجبور ہو جاتا۔ اس وجہ سے نبی کی جو ہے نا وہ تمام حیثیتیں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو گزارا ہے۔ ہمارا جو آج کا مضمون ہے اور اس کے آگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد اور لیڈر اور عمران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ہے وہ کیسے تھی اور وہ ہمارے لیے کس طرح بنانا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو سیرت جو ہے نا وہ ایک ایسا موضوع ہے، قرآن کی تفسیر اور سیرت یہ دو ایک ایسے موضوع ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ شروع سے لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک ظاہر ہے کہ اس پہ لکھا ہی جاتا رہے گا، اور مختلف حیثیتوں اور مختلف اعتبار سے جو ہے نا وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مختلف انداز سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک تو سیرت النبی کے نام سے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات بتائی ہوگی یا نہیں بتائی ہوگی، تو اس میں نا باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت معلم، بحیثیت، یعنی یہ ساری کی ساری حیثیتوں کے اندر جو ہے نا وہ مصنفین اس پہ باقاعدہ روشنی ڈالی ہے۔ ذہن میں بھی جو اس حوالے سے کتابیں آ رہی ہیں نا وہ دو کتابیں ہیں، یہ آئستانی ہیں، اس کے سعودیہ کے کالمدین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایزل کرنی۔ ان کی ایک کتاب ہے اسوۃ العالم، عالم یہ لفظ ہے اسوۃ العالم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمام جہان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آپ نمونے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں کو وہ زیر باس لے کے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کے یہ والا المرصاد انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سیرت النبی کے عنوان سے جو ہے نا وہ مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں ان کا نام غالباً ہے ڈاکٹر خالد علوی، ان کی کتاب کا نام ہے انسان کامل۔ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا انہی حیثیتوں کو ڈسکس کیا۔ تو خیر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے حکیم یا قائد یا بطور حکمران اور لیڈر کے آپ جو ہے نا وہ کس طرح تھے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ، یعنی میں مختلف پوائنٹس کے اندر جو ہے نا یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ پوائنٹس جو ہے نا یہ کیا نام ہے، شعیب بھائی اور اسرار صاحب، یہ میری بات سن رہے ہیں؟ شعیب صاحب یا اسرار صاحب مجھے ذرا کنفرم کیجیے کہ میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی شیخ صاحب آپ کی آواز کلیئر ہے بالکل۔ تو اچھا اس حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو بحیثیت حکمران دیکھنے کے لیے کچھ نکات کے اندر بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے جو بھی حکمران ہوتا ہے یا قائد یا لیڈر ہوتا ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف وہ کسی کو بلا رہا ہے اس کا خود اپنا ایمان اور یقین اور اس کا اپنا نظریہ اس حوالے سے اس کے اندر کتنی پختگی اور رسوخ ہے اور اسے اس کے اوپر کتنا شرائع صدر ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کو اپنی دعوت کے اوپر کتنا اعتماد اور یقین تھا، اور آپ اس کے اوپر کتنا زیادہ پختہ تھے۔ دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے نا وہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں یا آپ سمجھیں کہ ہم کو کوئی تنظیم و تحریک ہم کھڑی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنا زیادہ اطمینان نہیں ہوتا کہ جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو آپ بحیثیت حکمران، آپ محض آپ سمجھے کہ کوئی نسل در نسل ملنے والی کوئی حکمرانی آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی یا کوئی حوادثات زمانہ نے آپ کو قائد یا لیڈر نہیں بنا دیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے ظاہر اللہ کی طرف سے پیغام تھا، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ کا پختہ ایمان اور یقین اور اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی لالچ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اگر رکھ دی جائیں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک جو مثال ہے وہ ہم سب کے لیے مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی گئی کہ بھائی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے رک جائیں تو ہم آپ کو یعنی کہ قبیلے کا سردار بھی ملیں گے، آپ کو بہت اچھا آپ کو رشتہ بھی ملے گا، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، یہ مشہور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اگر میرے دونوں ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھتی ہے، یعنی ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ دعوتیں توحید سے نہیں ہے۔ جو لالچ ہے دوسری طرف آپ سمجھیں کہ گویا ان کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہیے تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح کہ عام کوئی قبیلے کا بڑا یا کوئی سردار یا اس کو کوئی سرداری چاہیے ہوتی ہے،
تو ان کی شاید یہ ضروری ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی آفر اور پیشکش کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لالچی حکمران نہیں تھے. آپ کوئی لالچی، یا آپ یہ سمجھیں کہ اپنا ایسے اگر لفظ بولا جائے جیسے آپ کو الو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی چیز کی قیادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کا چونکہ کوئی معاملہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں، میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسی کی ایک مثال یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ سمجھے کہ پسماندہ طبقے کے لوگ ان کو سمجھا جاتا تھا. لوگ جو ہے نا وہ جو سرداران قریش تھے وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ بات بھی کہی کہ دیکھو یہ تم نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا جن کو ہم اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، تو اب یہ لوگ جب تمہارے پاس ہوں گے تو ہم کیسے جو ہے نا تمہاری پیروی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ایسے کریں، یہ جتنے غریب اور فقرے ہیں نا ان کو بتاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں. تو آپ نا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں جو قائد اور لیڈر ہے اس کو اگر یہ والی آفر کی جائے کہ یہ جو غریب مسکین ہے ان کو آپ سائڈ پہ کر دو گے، ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، یعنی آپ اس وقت کے لوگ. اور ان کے حساب سے آج کے جو لیڈر ہیں اگر وہ اس طرح کی آفر کریں تو آپ اندازہ کریں کہ اس آفر کا سامنا کرنا یہ انسان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے اس کو رد کرنا. لیکن قرآن کریم کے اندر یہ واضح الفاظ آ گئے، مولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ نے کبھی بھی انہیں اپنے سے سائڈ پہ نہیں کرنا. اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو قرآن کریم کی آیت ایک اور بھی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ، وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا گیا کہ جو بندہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے اور جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ آپ کو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھیں کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے تربیت اور رہنمائی اور یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں اور کسی قسم کا بھی جو لالچ ہے آپ اس کو قبول نہیں کیا. اچھا، اس میں نا ایک دوسرا نقطہ جو ہے نا وہ بحثیت حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت حکمران بھی اپنی جو آپ کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ نے کوتاہی. یعنی اس بات کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رعایا کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ جو ہے نا وہ اس چیز کا خیال رکھا ہے. دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو دعوت و تبلیغ والی بات ہے نا اور دوسروں کو اپنے نظریے کے حوالے سے قائل کرنا ہے، تو یاد رکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس بات پہ قائم رکھے کہ میں نے دعوت و تبلیغ کو کبھی نہیں چھوڑنا، میں نے دعوت و تبلیغ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ایک آدھی دفعہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں، 5 پر دعوت دیتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ ہم دعوت دیتے ہیں، 2 سال ہم دعوت دیتے ہیں، زندگی کا کچھ عرصہ جو ہے نا وہ ہم بڑے وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ بڑے حماس کے ساتھ اور بڑی شوق اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہمیں رسپانس نہیں ملتا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے یہ جو دعوت و تبلیغ اور دوسروں کو اپنے نظریے کی طرف بلانا اور قائل کرنے والا جو سلسلہ آپ نے اس کے اندر کوتاہی نہیں کی، اس تک آپ نے محنت کیا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے نا اپنے آپ کو بولا کہ ہلاکت کے راستے پہ آپ ڈالیں گے کہ یہ کیوں ایمان قبول نہیں کر رہے اور یہ کیوں آپ کی طرف نہیں آتے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کسی بھی تحریک یا حکومت یا کوئی بھی جو چیز ہے اگر اس کے اندر سے دعوت و تبلیغ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جمود کا شکار ہوتی ہے. وہ پھر جمود کا شکار ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھے کہ ایک دفعہ اس کی ترقی کو بریک لگتی ہے، پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا وہ کیا کہتے ہیں موت کا لمحہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا ایک نقطہ تو اس حوالے سے. اچھا، اس میں دوسرا نقطہ پتہ کیا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے مشن پہ موجود ہیں تو یہ بھی ہے کہ جب آپ دعوت دیں گے تو اس میں آگے لوگوں کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات پہ لبیک کریں گے، یہ تو اچھا کام کریں، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ آپ کو رد کریں گے. تو جب لوگ آپ کو رد کرتے ہیں نا تو مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حکمران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں اور جو ان کی بات ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تو اس نے سب معاملات رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن جو ان کا مخالف ہے اس کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اس کی حکومت کا جو امن و امان ہے، اس کی جو ترقی بڑھوتری ہے نا، اس کا اس بات میں بڑا انحصار ہوتا ہے. اگر اس بات کو آپ کی چیزوں کے ساتھ ملا کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یعنی کس طرح لوگ جو ہے نا وہ جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو ان کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ. یہ صاحب یا سر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ شاید دوبارہ نہیں یہ شروع ہے کیا؟ نہیں شیخ صاحب یہ وہی لنک چل رہا ہے ابھی. جی وہی لنک چل رہا ہے پہلے والا. اچھا تو یہ اس کا مطلب یہ میرے پاس جی آپ کی طرف سے شاید نیٹ کا ایشو ہوگا اس وجہ سے. یہ ایسے لگا کہ جیسے آواز ہے ایک دفعہ رکی تھی ہے نا، کچھ لوگوں کی طرف سے بھی کمنٹس آ رہے ہیں، لیکن چلیں باتیں آپ کی آواز نا آپ کی آواز تھوڑی سی یعنی کم ہو گئی ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی کم. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.
جی، تو دیکھیں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا دعوت و تبلیغ کو بھی ایک تو آپ نے جاری رکھا، اور تب تک آپ نے جاری رکھا گویا کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی ان لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا چاہا، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ احسا کر دیا، اور اس سے جو ہے نا وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فائدہ کتنا بڑا فائدہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بحیثیت حکمران اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم رہنمائی لینا جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، جب ہم لیں گے تو اس کے اندر ہم یہ بات سمجھائیں گے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو اور دوسروں کو قائل کرنے کے سلسلے کو کبھی نہیں رکنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو اس کے ساتھ انتقامی رویہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک تیسرا نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نقطہ آپ کہہ رہے ہیں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے آپ کی جو رعایا تھی حیثیت حکمران، آپ نے اپنی رعایا کی تربیت اور ان کی جو تنظیم ہے اور ان کی جو اصلاح ہے اس کو آپ نے جاری رکھا ہے۔ اور اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی رعایا کی تربیت نہیں کر سکتا تو آپ سمجھیں کہ اس کو تین طرح کا نقصان ہوگا۔ ایک، اس کو نقصان یہ ہوگا کہ بھئی جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور جو اس کی رعایا ہوگی تو ان کی ظاہر ہے جب تربیت نہیں ہوگی تو ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی حرکات عجیب و غریب ہوں گی، اور ان کا جو قائد ہے وہ لوگوں کو ان کے نظریے کی طرف بلائے گا، اور جو کیا اس کو کرنے والے ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو یا اس دعوت کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لوگ ہیں ان کی جو تربیت کو زور دیا ہے، اور یہ نہیں سمجھا کہ میری سلطنت تو میں کیا سکتا ہے تو مجھے ان چیزوں کی کیا سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہوتی ہے یعنی تربیت کے لیے نا ایک تو مسئلہ یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ تربیت کریں گے تو ظاہر آپ کے جو اتباع ہیں یا آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے اخلاق باقی رہیں گے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت کے لیے مفید ہے ورنہ نقصان دے کر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض فیصلے جب آپ دعوت و تبلیغ کو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور اس طرح تربیت تعلیم و تربیت کے نظام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح کے لوگ آپ کی دعوت کے حصہ بن جاتے ہیں جن کی مثال پتھر کی مثال ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر جمود ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی شوق نہیں ہوتی، کوئی آپ یہ سمجھیے کہ ان کی موٹیویشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی دعوت کے وہ خلاف ہے، وہ آپ کی تنظیم کے رکن ہو سکتے ہیں، وہ آپ سمجھو کہ آپ کے وہ دائرہ کار کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ آپ کے ساتھ، یعنی اگر وہ آپ کے مخالف نہیں ہے تو وہ اصل میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس دعوت کے لیے جو ہے وہ کوئی مفید کام ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر رعایا کی تعلیم و تربیت میں مسلسل توجہ دیتا رہتا ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو خیال رکھنے والا ہے، اور جو ہے نا وہ منحرف قسم کے جو افکار ہیں اور ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان سے متاثر ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اتنے سارے جو مسائل ہیں تو یعنی ہماری جو لوگ بگڑے ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ہاں، یہ جو دعوت و تبلیغ والے جتنے بھی کام ہیں اور لوگوں کی اصلاح وغیرہ کے جتنے بھی کام، یہ سارے کے سارے انفرادی حیثیت میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں یعنی غیر سرکاری اور غیر حکومتی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں پڑی ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہے نا اس طرح کر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہو رہا ہو ظاہر ہے نا ان کے اندر اتنا بگاڑ ہے، اتنا زیادہ بگاڑ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جس طرح کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکس ادا کریں یہ ادا کریں وہ ادا کریں، تو وہ کتنے اہتمام کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح کی طرف سے نماز کی پابندی کروائی ہے تو کیا ہم نماز کی پابندی کریں گے؟ روزوں کی پابندی کروائی جائے تو ہم کریں گے نہیں؟ ہمیں حلال حرام کی تمیز اگر کروائی جائے تو کیا لوگ کریں گے کہ نہیں کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ نے اس انداز سے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور بحیثیت حکمران آج کے بھی جو حکمران ہیں ان کو اس چیز کے اوپر قائد سے بدزن قائد کے سامنے اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور پیچھے جا کہتے ہیں یہ ایسا ہے یہ حکمران تو تھے ہی لیکن اسلام قدم بڑھا ساتھ، لیکن وہ جب علامہ صاحب قدم بڑھا لیتے ہیں تو ان کو پیچھے کچھ نظر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے آپ کے لیے کرام کی قربانیاں وہ بدر کے اندر ہو وہ باقی جنگوں کے اندر ہو یا باقی ملکوں کے اوپر ہو، جیسا کہ تفصیلت وغیرہ کی آپ نے تفصیل سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے قربانیاں دی تھی، اور اس طرح انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی، اور اس طرح انہیں آپ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین تھا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دی، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتماد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ برحق ہے، اور آپ کا پیغام بالکل برحق ہے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے نا کہ وہ کسی یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو یہ کہا کہ تمہارا نبی جو ہے نا وہ یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی جو ہے نا وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کی آداب بھی سکھاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا قراءہ، اس کا ترجمہ ہم نے بڑا مہذب لفظ بولتے ہیں ترجمہ، حالانکہ وہ لفظ جو ہے نا وہ مطلب اس بندے نے جو لفظ بولا تھا نا وہ زیادہ تمیزی والا لفظ ہے، وہ یہاں بولا نہیں جا سکتا، ایسے ہم میرے لیے بولنا مشکل ہے، لیکن آپ اس کو شاید انداز سے آپ سمجھ آتی ہو۔ اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا نبی کیا تمہیں فلاں کام بھی سکھاتا ہے تو تم یہ بھی کرو تو وہ بھی تمہارا نبی ہی سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا اب یہ طنز ہے نا، یہ طنز چھوٹا نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا وہ قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح ہی سمجھ لیں کہ آپ کسی شادی میں یا کسی اس طرح کی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ مرد ہیں
اور آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اور آپ کی سنت کے مطابق داڑھی ہے اور آپ نے اپنے لباس سنت کے مطابق ساری چیزیں ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ داخل ہوتے ہوئے کیا لوگ شرماتے نہیں ہیں؟ یا لوگ میری مولوی سمجھیں گے، لوگ کہیں گے لو جی اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لوگ کہیں گے لو جی پولیس آ گئے، لوگ کہیں گے یہ جی. تو یہ اس طرح کا طنز تھا. اور لوگ پھر جب کہتے ہیں نا مولویوں کو داڑھی کے علاوہ اور کیا، مولویوں کو مسجد کے علاوہ اور کیا ہے، مولوی کو جو ہے نا اس کے علاوہ کیا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ زہریلا طنز جو اس نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا کہ بھائی تم ایک طرف جو ہے نا وہ کیسر و کسرا کو جو ہے نا وہ کرنے کی باتیں کرتے ہو، فتح کرنے کی، اور تم عرب و عجم کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہو، اور تم شجر و حجر میں اپنی حکومت کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف تم جو ہے نا وہ پیشاب خانے میں تم الجھے ہوئے تو یہ کیسے کرنا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس انداز سے کی کہ انہوں نے آپ کو آپ کی ذات کے اوپر یقین اور آپ کا جو آپ سمجھیں کہ جو نظریہ تھا اس کے اوپر اتنی زیادہ شرح تھی کہ انہوں نے پورے کے پورے اطمینان اور یقین اور پورے فسر کے ساتھ یہ فرمایا کہ نام ہمارا نبی جو ہے وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، علمنا کل شیء. اور اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ نستنجیا بالیمین، کے ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور ہم مطلب وہ ساری کی ساری جو تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے جو آپ نے قضائے حاجت کے کتاب بتائے ہیں ان میں سے کچھ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یعنی ایک چھوٹا سا یہ بات ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے جو پیروکار تھے ان کو آپ کی ذات کے ساتھ کس طرح لگاؤ تھا، اور آپ نے جو ان کی تربیت کی تھی ان تعلیمات کے اوپر آپ کو کتنا زیادہ یعنی صحابہ کرام کو ان تعلیمات کے اوپر کتنی زیادہ شرف سے تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں یہ نقطہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی ذات اس طرح کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کا بندہ جو ہے نا وہ اپنے جیسا آپ کو خیال ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت امیر لوگ ہیں، چلو اب ہم غریبوں کا ان کے پاس کیا ہے، یا کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مطلب یہ لو لیول کے ہیں تو یہ اپر کلاس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کے رسول تو حکمران ہے تو رعایا کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر جو شخصیت ہے اور ہر جو حیثیت ہے وہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے وہ دیکھتے تھے کہ گویا کہ آپ جو ہے نا وہ انہی کے مسئلے کو باتوں کو غور سے سن لیں، اسی کو آپ سمجھتے ہیں. اور جو بحثیت حکمران ہے یہ سامنے بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھیں یہ ہمارا موضوع تھا کہ اللہ کے رسول بحثیت حکمران آپ کی کیا خوبیاں تھی، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا رسول ہونا یہ تمام خوبی ہوتی. اور اس میں اگر میں اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں تو میں وہ صحیح ہے وہ روایت ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر، کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو ان کی جو سیاست تھی اور اس کی سیاست کی جو قیادت تھی وہ انبیاء کے سپرد تھی. اور جب کوئی ایک نبی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو آگے جو ہے نا وہ ذمہ داری کو اس ذمہ داری کو آپ آ کے سنبھال لیتے تھے. تو یقین دیگر لوگوں نے بھی حکمرانی کی ہے اور اچھے حکمران بھی آئے ہیں، برے حکمران بھی آئے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں انبیاء سے بہتر حکمران کبھی نہیں گزرے، اور ان میں بھی جو سب سے بہتر شخصیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس میں آپ کی بات کریں جب ہم حکمران کا لفظ بولتے ہیں یا قائد کا اس طرح سے جب ہم درس ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بعض ہماری تنظیموں کے قائد، ہمارے ملکوں کے حکمران اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اصل میں ہاں سیاست اور جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں کچھ ایسی چیزیں حکومت کا حصہ سمجھ لی گئی ہیں، کچھ ایسی خوبیاں حکمران کے لیے سمجھ لی گئی ہیں اور جو حقیقت میں خوبیاں ہیں نہیں، اور کچھ ایسی خامیاں سمجھی جاتی ہیں جو حقیقت میں خوبیاں ہیں. تو جب بھی ہم بحثیت حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خوبی ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر جائے موجود تھی، اور ہر وہ چیز جو کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم